اللہ وبرکاتہ بیش آج ینو کہتا مقصد صبح سویرے یہاں مجھے دو لڑکیاں آئی، انہوں نے پوچھا سر ضمیر کسے کہتے ہیں. انہیں کلاس میں شاید یہ کوشچن ہوا تھا کہ ضمیر کسے کہتے ہیں، ضمیر کانشنس کس کو کہتے ہیں. اس سے پہلے میں بتاؤں جو مقصد ان کا تھا. اصل میں ضمیر جس کو ہم اردو میں ضمیر ایک تو کہتے ہیں، یہ گرامر کا کنسیپٹ ہے. اردو میں ضمیر کہتے ہیں پرو ناؤن کو. ناون کی جگہ جو ہم استعمال کرتے ہیں کوئی ورڈ جیسے انگریزی میں ہی، شی، اٹ وغیرہ، اس کو ہم پرو ناؤن کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو ضمیر کہتے ہیں. وہ، ہم، تم ضمیر کہتے ہیں. اور ضمیر کی قسمیں آپ کو پتہ ہے، پرو ناؤن کی قسمیں، پرسنل پرو ناؤن وغیرہ. لیکن یہاں ان کا مقصد کچھ اور ہے. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ اصل میں ضمیر ہر ایک انسان جو کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اس کے اندر ایک طاقت چھپی ہوئی ہے. ایک ایسی طاقت چھپی ہوئی ہے جو اس سے روکتی ہے. جب بھی کوئی انسان کوئی غلط کام کرنے کی سوچتا ہے تو اس کے اندر ایک آواز آتی ہے، اندر سے اس کو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں، ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ہم چوری چھپے کوئی بھی غلط کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں شروعات میں. تو جو یہ اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کام کو مت کیجیے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں، کانشنس کہتے ہیں. ایک طرح کی عدالت ہے، ایک طرح کا کورٹ ہے ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فٹ کر کے رکھا ہے ہمارے جسم میں یا ہمارے ذہن میں. جہاں کہیں بھی ہے انسان کے اندر خود بخود ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط. جو یہ احساس ہمیں اندر سے پیدا ہوتا ہے کہ اچھائی کا یا برائی کا، اس احساس کا نام کیا ہے؟ ضمیر ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ ضمیر یا کانشنس یا کانشنس. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہر ایک انسان کے اندر ہے یہ. یہی وجہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے وہ شخص جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے، جس نے کوئی مذہبی کتاب نہیں پڑھی ہے، جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے، جس نے گیتا نہیں پڑھی ہے، جس نے بائبل نہیں پڑھی ہے، جس نے کوئی بھی مذہبی کتاب نہیں پڑھی ہے، جس نے کسی بھی مذہبی شخصیت کی تقریر نہیں سنی ہے، وہ شخص بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے میں جھوٹ نہ بولوں. اس شخص کو بھی پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. اس شخص کو بھی پتہ ہے کسی کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اگر گناہ کا تصور اس کے اندر ہے یا نہیں، لیکن اس کو لگتا ہے اندر سے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، کسی کو تکلیف دے رہا ہوں، یہ بات صحیح نہیں ہے. تو اسی احساس کا نام کیا ہے؟ ضمیر ہے، جو ہر ایک انسان کے اندر ہے. تو یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں گے جو بھی کوئی اچھائی کا کام کرتا ہے وہ ضمیر کی آواز پہ لبیک کہہ کے کرتا ہے، اور وہ غیر مسلم بھی کرتا ہے. آپ نے مدر ٹریسا کا نام سنا ہوگا، وہ کیسے وہ کام کرتی تھی، اس کو نوبل پرائز بھی ملا ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں، وہ کسی بھی دھرم یا مذہب سے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے ہیں، وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ضمیر کی آواز پہ کام کرتے ہیں. جب یہ ضمیر کی آواز دب جاتی ہے، جب انسان کا ضمیر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی بھی برا کام کرتا ہے، پھر اس کو نہیں لگتا ہے برا کام کوئی برائی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو برا کام کرتے ہیں اور وہ خوشی خوشی وہ برا کام کرتے ہیں. کوئی شخص سڑک پر بیٹھ کر سگریٹ پیتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ کوئی برا کام نہیں ہے کیونکہ اس کا ضمیر جو تھا اس میں اب وہ طاقت باقی نہیں رہی ہے. کوئی شخص سڑک پر بیٹھ کر چلتے پھرتے انسانوں پر پھپتیاں کستا ہے یا ان کو گالی گلوچ کرتا ہے. آپ نے ایسے بھی دیکھا ہوگا، کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، اس کا یہ احساس جو اس کے اندر تھا وہ ختم ہو چکا ہے. کشمیری میں جس سے کہتے ہیں گنز نس گسن. جب کوئی شخص شخص نہ کت بیہوان پھکس مز پتہ تمس احساس گژھان ویل واریاہس کالس تک مز روز اس گندگی میں رہتا ہے، بدبو میں رہتا ہے، اس کو پھر احساس ہی ختم ہوتا ہے اس بدبو کا. جب کوئی انسان وہاں اچانک آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے آپ کہاں ٹھہرے ہو، آپ کہاں بیٹھے ہو، یہاں تو اتنی گندگی ہے، یہاں اتنی تو بدبو ہے. لیکن اس شخص کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کی جو حص ہوتی ہے، کون سی حص؟ بدبو کی، سونگنے کی، وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے جب انسان بار بار کوئی برائی کرتا ہے، بار بار کوئی غلط کام کرتا ہے، بار بار کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کی ضمیر کے آواز کے خلاف ہوتا ہے، تو پھر یہ ضمیر آواز دینا بند کر دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے جب بار بار ماں باپ آپ کو گھر میں کسی کام سے روکتے ہیں، استاد بار بار آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو، جب استاد تھک جاتا ہے، جب والدین تھک جاتے ہیں، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یہ ترٛٲوِن پننِس حالس پٮ۪ٹھ، أمِس چھُنہٕ وننس منٛز فرقہ. یہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے
جب بار بار ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، جب بار بار بتانے کے بعد بھی ہمیں احساس پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، تو ضمیر بھی بتانا چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے اب اس پہ کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک چپ فکس کر رکھا ہے، اس چپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس چپ کی حفاظت یہ ہے کہ جو بھی اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہے، فوراً رک جانا چاہیے۔ جب یہ آواز، اگر خدا نہ خواستہ ہم نے وہ آواز نہیں سنی، تو ایک وقت آئے گا وہ چپ کام کرنا بند کر دے گا، اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی۔ ہمیں وہ بیٹری ڈاؤن ہونے سے پہلے ہی اس کو ریچارج کرنا چاہیے۔ ریچارج سکول میں ہوتا ہے، جب یہاں کوئی اچھی بات آپ کو سننے کو ملتی ہے، یہ اس چپ کو ریچارج کرتا ہے۔ جب آپ گھر میں جاتے ہیں، والدین آپ کو نصیحت کرتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں، وہ آپ کے چپ کو ریچارج کرتے ہیں۔ آپ مسجد جاتے ہیں، آپ گردوارہ جاتے ہیں، آپ مندر جاتے ہیں، وہاں آپ کو اچھی باتیں سننے کو ملتی ہے، یہ آپ کے چپ کو ریچارج کرتا ہے۔ یا آپ کوئی اچھی کتاب پڑھتے ہیں، اب آپ اچھے اخبارات پڑھتے ہیں یا میگزین پڑھتے ہیں یا اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی وہ ریچارج کرتا ہے آپ کے چپ کو، ہمارے چپ کو۔ یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، یہ بچوں کے لیے ضروری ہی نہیں ہے، یہ میرے لیے بھی ضروری ہے۔ جتنا ضروری آپ کے لیے ہے اتنا میرے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں آج صبح ہی سن رہا تھا کہ جو شخص روز اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتا ہے، اچھی بات نہیں پڑھتا ہے، اچھی کتاب نہیں پڑھتا ہے، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مردہ ہے۔ وہ شخص مردہ ہے جو انسان روز اپنے آپ کو اپڈیٹ یا نئی بات نہیں سنتا ہے، نئی بات نہیں پڑھتا ہے، نئی بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا ہے، وہ مردہ ہے۔ تو وہ مردہ اس لیے ہوتا ہے، یہ چپ ہمارا کیا ہو جاتا ہے، یہ بیٹھ جاتا ہے، اگر آپ پھر اس کو چارج کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ڈاؤن ہونے نہ دیں، ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھے انسانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اور سکول روزانہ آیا کریں، مارننگ اسمبلی میں اٹینٹیو رہیں، اچھی طرح سے مارننگ اسمبلی میں رہیں، تاکہ ہمارے چپ ڈاؤن نہ ہو جائے۔ تھینک یو۔